नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। जफर हिलाली साहब जरा इंटरनेशनल एक सिचुएशन देखें दिलचस्प कि अगर वुरसा जो हैं वो माफ कर देते हैं, इस्लाम के एतबार से वो जायज है माफ करना, अमरीकी आफिया सदीकी को अगर रिलीज कर देते हैं, अब बाकी कैद गुजारने के लिए पाकिस्तान भेज देते हैं तो क्या होगा सर? देखिए, ऐसी एग्रीमेंट अगर दो गवर्नमेंट्स करना चाहते हैं तो शायद कर भी सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में ऐसे इस किस्म के ट्रेड ऑफ्स जो हैं इनमें कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट करेगा। उधर भी इंसाफ चाहते हैं वो लोग और हम भी इंसाफ चाहते हैं। एक दफ़े इंसाफ हो जाए उसके बाद सेंटेंसेस अगर किसी को मिले हैं, कैसे सर्व करते हैं, किधर करते हैं, वो शायद कह सकते हैं, मगर ये नहीं बुनियाद रख के कह सकते हैं कि हम एक आदमी को जिसके ख़िलाफ़ एक केस है ट्रायल के पहले, जजमेंट के ही पहले हम उसको भेज दें इसलिए कि एक औरत जो हमारी उधर है उसको वो वापस कर दें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आप लोग मेरे ख्याल में आजकल समझते हैं कि ये जो देखिए ये फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक आदमी एम्बेसी का उसका स्किल जो है वो डिप्लोमेसी पे है या उसका स्किल पकान पे है या उसका स्किल एज ए वेपन एक्सपर्ट है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हमारे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्कों में बहुत सारे पोस्ट हैं जो हम कहते हैं कवर पोस्ट है, दिखाया जाता है फर्स्ट सेक्रेटरी, मगर उसमें पुलिस वाला होता है या कोई डिफेंस का आदमी होता है, मगर उसको कंप्लीट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। क्यों? कि इसलिए जब हम उसको भेजते हैं, हम वेरीफाई करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि ये बोनाफाइडे डिप्लोमेट है और हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो फॉरेन ऑफिस जो है इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस। साहब मेरे जहन में एक बड़ा स्टूपिड सा सवाल आता है कि अगर एक पाकिस्तानी अंडर कवर हो ISI का, ये मैंने अपने फेसबुक में भी डाला था, ये अब मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा इसे, मैंने ये आर्टिकल डाला था जिस पे बड़ी बहस हुई, उसको बाद में मैंने प्रेस गूगल पर डाला, उस पर जर्नलिस्ट ने बड़ी बहस की। अगर एक पाकिस्तानी जो है वो अंडर कवर हो, वो हो ISI का या मिलिट्री का, उससे हार्लम में न्यूयॉर्क में किसी जगह पे सस्पिशियस हालात में मर्डर हो जाए इसी किस्म का कि उसको लगे कि रॉब कर रहे थे, उसके बारे में अमेरिकी कोर्ट्स और स्टेट डिपार्टमेंट फिर क्या करेंगे? उसको इम्यूनिटी देंगे कि छोड़ देंगे? नहीं, अगर स्टेट डिपार्टमेंट कहें कि जब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, इसकी एक्रेडिटेशन हमने एज ए डिप्लोमेट एक्सेप्ट किया था, पार्ट ऑफ द रेगुलर डिप्लोमेटिक कोर, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लाली साहब हमने ये देखा है, हमने ये पढ़ा है कि ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जिनसे कार के हादसे हो गए, ड्रंक ड्राइविंग हो गई, अमेरिका में कोई मर गया, अमेरिकी कोर्ट्स ने उनको पकड़ लिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने सेंडिंग कंट्री को, भेजने वाले मुल्क को कहा कि इनकी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, इनकी इम्यूनिटी वेव करें। देखिए, डिप्लोमेट जो होता है, फिर मैं कहता हूं एक काउंसलर ऑफिशियल जो रिलेटेड फंक्शंस के लिए भेजा जाता है, इसलिए वियना कन्वेंशन में दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक 61 है और एक 63 है जी, दोनों में। ठीक है, हलाली साहब मेरे साथ रही। देखिए जी हलाली साहब, जी हाँ जनाब। मैं दो बातें हिलाली साहब ने बड़ी अहम की। आफिया सदीकी का ट्रेड ऑफ हो सकता है। देखिए, बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है, कानूनन ये पूरी कौम चाह रही है उसकी बात कर रही है, आप उनके जज्बात। ये देखिए, मैं जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन हमें कानून को भी सामने रखना है। देखिए, हमारे कानून में सुलह या माफ करना तो एक चीज है, आपने माफ किया तो उसका बदल कोई नहीं है, आप खुदा वास्ते के लिए माफ करते हैं। किसास अगर आपको चाहिए या आप तो फिर तो सजा है, दियत अगर आपको चाहिए तो दियत का भी एक जो मयार है वो कानून में मुकर्रर है कि इतनी रकम आपको ये मंजूर है कि केस को वहां वो छुट जाए 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद छुट जाए, उसको हैप्पी होगा, हमारे कानून के मुताबिक एक किताब लिखे आई फेस डेथ, देखें शॉर्ट माय वे, और वो आपको मंजूर है? मुझे नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक मुकदमा चलना चाहिए। बज़ाहिर उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं है, कोई एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं था, होता तो अब तक सामने आ गया होता, मुकदमा चले और कानून के मुताबिक फैसला हो। लेकिन ये कहना कि जो वो रसा हैं फैजान के या फहीम के, वो ये ऐलान कर दें कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो तो इसको हम छोड़ने को तैयार हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है। इसमें हमें स्टेट लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जैसे दो कबीलों के दरमियान तबादले होते थे उस तरह का कोई तबादला करना पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं है। मैं एक बात सिर्फ अभी तक उनसे गाड़ी नहीं ले सकी जिसके जरिए तीसरा बंदा मर गया है, सिर्फ मैं बात 3 लोगों करना चाह रहा था, 6-7 दिन गुजर। एक मिनट मुझे दे दें। देखिए, जो अभी आपने बात की
رہی ڈپلومیٹک امیونٹی کے بارے میں کہ یہ ویو بھی ہوتی رہی ہے. ویو وہی ملک کرتا ہے جس کے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں, ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ. وہ ملک چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ہم امیونٹی ویو کرتے ہیں, ورنہ جو ریسیونگ ملک ہے, جو میزبان ملک ہے, وہ ویو نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا 1984 میں لنڈن میں ایک پولیس افسر خاتون جو تھی, لیبین ایمبیسی سے فائرنگ آئی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک خاتون ماری گئی تھی. اب انتہائی وہاں پہ ایک یوان فلیچر کا یہ معاملہ ہے, بہت ہنگامہ ہوا تھا, شور و غوغا ہوا تھا, لیکن لیبین حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں امیونٹی حاصل ہے اور برطانوی حکومت نے ان کی امیونٹی کو مانا تھا. اس کا نتیجہ یہ ضرور ہوا تھا کہ برطانوی حکومت نے سفارتی تعلقات جو تھے وہ منقطع کر دیے. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ پھر جائیے, امیونٹی تو ہم آپ کی مانتے ہیں, لیکن آپ اپنا سفارت خانہ بند کیجئے اور یہاں سے چلے جائیے. امیونٹی کا جو اصول ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بہت ہی ایک مستحکم اصول. یعنی اگر یہ ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ ہو, اگر یہ بات سامنے آ جائے, خواہ وہ ثابت ہو جائے, خواہ وہ ویپن ایکسپرٹ ہے. دیکھیں ڈپلومیٹ جو وینا کنونشن ہے 1961 کی, اتنی کمزور ہے کہ کل کو کوئی نیا, دیکھیں وہ ایک اور بات ہے, اگر بیک ڈیٹڈ کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی اور بالکل زیادتی ہوگی. وینا کنونشن 61 میں 4 قسم کے ملازم جو ہیں انہیں امیونٹی حاصل ہے. وفاقی حکومت آج سے 5 دن کے 10 دن کے بعد ایک کاغذ ایشو کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے اس نے چیک کر لیا ہے اور ریمنڈ ڈیوس کو واقعی ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان ایمبیسی واشنگٹن آلریڈی کہہ چکی ہے کہ اس کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے, اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے کچھ نہیں ہوتا. پاسپورٹ سے نہیں, ہماری وزارت خارجہ کا جاری کردہ ایکریڈیٹیشن کارڈ ہونا چاہیے, وہ اہم چیز. یہ کیس ہے, یہ اصل چیز یہ ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو اگر اسے کہتے ہیں اگر پاکستان کی وفاقی حکومت لکھ کے کہہ دیتی ہے کہ اس کو امیونٹی حاصل ہے, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا, آپ کو تو چھوڑنا پڑے گا. کیوں جی, کیا مطلب, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے کئی گھنٹے تک 2 روز مسلسل پولیس افسران کی بات کو سنا اور کراس ٹاک کی اور جرا کیا ان کے اوپر, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اس سرزمین کے بیٹے ہیں. ناانصافی ہم کسی سے نہیں کرنا چاہتے. مجھے 2 منٹ گاڑی تو ابھی تک نہیں لے سکے آپ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اگر یہ آپ سوال کر چکے ہیں, ایک سوال اگر آپ 2 بار کریں گے تو میں اتنا زیادہ ٹائم مجھے موقع دینا. بہت ساری باتیں آپ نے کروائی ہیں, مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے جوڈیشل کسٹڈی میں ضرور ہے, لیکن وہ جو حراست ہے وہ پنجاب حکومت کی حراست میں ہے, پنجاب پولیس کے پاس ہے, تو مجھے موقع ملنا چاہیے نا بات کرنے کا. تو میں نے 2-4 باتیں کرنی ہے, گاڑی کا بھی جواب دوں گا, نہیں دوں گا تو آپ پھر سوال کر لیں. جو گاڑی کچل کے اس نوجوان عبید الرحمان کو, جو بالکل بے گناہ ہے, باقیوں کا کیس اور عبید الرحمان کا کیس مختلف ہے. عبید الرحمان کا کوئی گناہ نہیں, وہ انوسینٹ ہے, وہ شہید ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے بہت بڑا, اس کا خون ناحق ہے جو بہایا ہے, اور وہ ان وحشیوں نے بہایا جو اس گاڑی میں تھے. وہ گاڑی جو ہے اس کی ریکوری کے لیے امریکی کونسل خانہ جو ہے اس کو بھی سی سی پی او نے کہا ہے, باقاعدہ تحریری خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے فارن آفس کو کہ امریکیوں سے اس گاڑی کو ریکور کروا کے دیں, کیونکہ راجہ صاحب میری بات کو انڈورس کریں گے یقیناً, کوئی حکومت کسی کے سفارت خانے کے اندر ریڈ نہیں کر سکتی نہ کونسل خانے میں, ان کے پاس یہ امیونٹی بہرحال موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فیضان صاحب ان کو یہ حق ہے کہ نہ دیں, نہیں انہیں دینی چاہیے, لیکن ہم ریڈ نہیں کر سکتے نا. لیکن وہ ریفیوز بھی کرتے رہے, یہ بھی حق ان کو حاصل ہے. یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے, یہ بالکل سرین یہ ابیوز ہوگی آف دیئر کاؤنسلر پریویلیج. ہم ریڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ, ریڈ نہیں کر سکتے. اچھا ذرا مجھے بات 1 منٹ پوری بات سن لیں پلیز, ختم ہو رہا ٹائم, بس آخری آپ کی بات. فیضان صاحب کے بارے میں تشویشناک اطلاعات ہیں, میں اس کی تفصیل میں جان بوجھ کے نہیں جانا چاہتا. پولیس کے پاس جو ریکارڈ ہوگا, موقع سے بھی چیزیں ملی ہیں, پہلا ریکارڈ بھی کچھ ملا ہے, وہ عدالت میں جائے گا, لیکن جو امریکی پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے قانون کے مطابق سلوک ہوگا, اور سلوک کیا جا رہا ہے. نہ وہ چیف گیسٹ ہے, نہ وہ مہمان خصوصی ہے, نہ وہ بن سکتا ہے. اور اگر یہ فیک امیونٹی آتی ہے, میں نے آج قومی اسمبلی میں کہہ دیا, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, اور قائرہ صاحب نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ امیونٹی اب دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیک ہے. وہ امیونٹی جائے گی کورٹ میں, کیونکہ وہ شخص اب جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, عدالت اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گی. ایک بات مجھے اور آپ سے کہنی ہے, اور وہ یہ کہنی ہے کہ کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل پریشر پنجاب گورنمنٹ نہیں لے گی. جذبات اپنی جگہ, مہربانی کر کے کسی کو ہیرو بنانے کی کوشش نہ کی جائے. عبید الرحمان شہید ہے, لیکن آخری بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ڈیوس ریمنڈ جو ہے اس نے سیلف ڈیفنس میں فائر کی ہیں, تو وہ اس بات کا جواب دے کہ اس کو تو ایک گولی نہیں لگی, ان نوجوانوں کے پاس اگر کچھ تھا بھی انہوں نے تو اس کو استعمال نہیں کیا. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ تیرا فائر کیے تم نے, تم ٹرینڈ کمانڈو,
اگر ڈپلومیٹ ہوتے تو تمہاری 9 گولیاں ان لڑکوں کو ہٹ نہ کرتی، تم نے بیٹھے بیٹھے 2 لڑکے مار دیے، پھر تم اتر کے تصویریں بناتے رہے، پھر تمہارے پاس سے جو کچھ ملا ہے وہ بھی عدالت کو پیش کیا جائے گا. میں ٹی وی پہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈر کور کام کر رہا تھا اور وہ مرسنری. خان صاحب وقت ختم. خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سلمان اکرم ڈارا صاحب کا بہت شکریہ، لاہور سے علامہ طاہر اشرفی صاحب کا، کراچی سے ظفر ہلالی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، اس ساری صورتحال میں ایک مثبت پہلو بھی ہے. وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حکومت پنجاب نے ایک اصولی موقف اختیار کیا. مسئلہ عدالت کے سامنے ہے. اگر عدالت میں ریمنڈ ڈیوس اور اس کے وکیل یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ گولیاں چلائی ہیں، پینک کیا یا اس کو لگ رہا تھا یا اس پہ حملہ ہوا، سیلف ڈیفنس میں چلائیں، یہ پاکستانی جمہوریت کی، پاکستانی قانون کی، پاکستان کی حکومتوں کی یہ بڑی ایک میچورٹی ہوگی، بہت بڑی فتح ہوگی، اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، بہتر ہوں گے. جو چیز زیادہ تشویشناک ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ریمنڈ ڈیوس کی طرح کے نہ جانے کتنے اسپیشل آپریٹو جو ہیں امریکہ کے، جو اسپیشل آپس کے ہیں، انہیں پاکستان میں اسلحہ لے کر ڈپلومیٹک کور کے تحت پھرنے کی اجازت دے رکھی ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے کی اس پالیسی کو اب کوسچن کیا جائے، اسے ایگزامن کیا جائے. لاہور میں ہونے والے قتل کے مقابلے میں یہ جو سوال ہے یہ کہیں زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ.